قاسمی صاحب، نوجوان خطیب حضرت مولانا عمر قاسمی صاحب، آج کی اس مبارک نشست کے میزبان مکرم چودھری شفقت صاحب اور ان کے برادران اور ہر دل عزیز سنی مسلمان بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، آج مؤرخ 8 جولائی سن 2021 کو ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کے مبارک عنوان کے تحت 92 ML تحصیل کروڑ ضلع لیا کی اس عظیم کانفرنس میں اور آپ شریک ہیں۔ وقت بہت بیت چکا ہے اور میرے بعد بھی آپ نے اس مجلس میں بہت کچھ سننا ہے۔ زیادہ لمبی بات نہیں ہوگی، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے پرمغز اور جاندار گفتگو انشاءاللہ ہوگی، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ آپ کو دوران تقریر جب بھی میری بات سمجھ آئے گی تو بلند آواز سے کیا کہیں گے؟ جن کو سمجھ آ رہی ہے صرف وہی بولیں، کیا کہیں گے؟ جن کو اللہ توفیق دے وہی کہیں گے، کیا کہیں گے؟ پچھلے بھی بولیں، کیا کہیں گے؟ میرے عزیز دوستوں، دو معصوم بچوں نے قرآن کریم کی دولت کو اپنے سینے میں محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کے انتخاب کی بنیاد پر اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ اس مناسبت سے مولانا عبدالواحد قاسمی صاحب نے عظمت قرآن کے عنوان پر بھی بات کرنے کا حکم فرمایا ہے۔ اس لیے میری پوری کوشش ہوگی کہ اس عنوان کو اور اشتہار پر موجود عنوان کو لے کر چلا جائے۔ قرآن کریم کی اس مناسبت سے میں نے 2 آیات تلاوت کی ہیں، جن میں سے ایک آیت کا تعلق براہ راست قرآن کے ساتھ ہے اور دوسری آیت کا تعلق صاحب قرآن کے ساتھ ہے۔ پارہ نمبر 14 کے پہلے رکوع میں، سورہ حجر کے پہلے رکوع میں جو آیت موجود ہے، جس کی میں نے اپنے خطبے میں پہلے نمبر پہ تلاوت کی ہے، وہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ قرآن کی حفاظت قرآن نازل کرنے والے نے اپنے ذمہ لی ہے۔ سارے بولو۔ اور دوسری آیت پارہ نمبر 6 میں سے ہے، اور وہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ قرآن کریم ہی کی حفاظت خدا نہیں کر رہا، بلکہ صاحب قرآن کی حفاظت کا بھی وعدہ فرما رہا ہے۔ اس آیت میں فرمایا اِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم حفاظت کریں گے الحمد سے والناس تک پورے قرآن کی۔ اور دوسری آیت میں فرمایا وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اے میرے محبوب تو کھل کر مکہ کی دھرتی سے لے کے مدینہ کے بازاروں اور گلیوں تک اور طائف کے بیابانوں تک ذکر خدا کر اور پھر بے پرواہ ہو جا، اس لیے کہ جس رب نے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کیا کہ اس میں ذکر خدا ہے، اسی رب نے تیری زبان پر اپنا ذکر جاری کر کے قیامت تک تیری حفاظت کا بھی وعدہ فرما لیا ہے۔
اور اگر آپ غور کریں اس دور میں جب قرآن کریم نازل کیا جا رہا تھا، قرآن کریم کے راستے روکنے کے لیے اس کی دعوت، تبلیغ، علم، تعلیم کے راستے میں سد سکندری بننے کے لیے بڑے بڑے وڈیروں اور سرداروں نے اور چودھریوں نے، بادشاہوں اور رئیسوں اور قبائل کے ذمہ داروں نے، وہاں کے بڑے بڑے سرمایہ داروں نے اس دور میں پوری قوت استعمال کی کہ قرآن کریم کے راستے میں بند دیا جائے. لیکن جب وہ علام الغیوب وعدہ کر چکا ہے کہ میں نے اتارا، میں حفاظت کروں گا، تو دنیا نے دیکھا کہ جو قرآن کے راستے میں آتے رہے اللہ ایک ایک کو ہٹاتا رہا، اور آج اس صدی میں ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے سینوں میں اس قرآن کو پہنچا کر اسی اصلی شکل میں زبانوں سے پڑھوا کر اپنی طاقت دنیا کو دکھا رہا ہے کہ رب جس کی حفاظت کا وعدہ کر لے اس کو کبھی کوئی ضائع، زور سے بولو، اس کو کبھی کوئی دوسرا ضائع، زور سے بولو. بہت ڈھیلے آدمی ہے، ابھی آپ کو چیک کر رہا ہوں میں، توجہ میری طرف. قرآن کریم نے اپنے نزول کے وقت سے مکہ کی دھرتی سے لے کے پورے جزیرہ عرب میں تلاطم برپا کیا، لوگوں کے گندے عقیدوں پر ضرب لگائی، ان کے گندے اخلاق پر ضرب لگائی، ان کی سود پر مبنی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا. قرآن کریم نے اس دور کے بے حیائی پر مبنی معاشرے کا کلا کما کیا، اور لوگوں کی غلامی میں جیتے تھے، اس تصور کو خود سمجھ کر پاش کیا. اور یہ ایک ایسا قرآن کریم کا انقلابی قدم تھا جس نے ایوانوں میں چیخ و پکار پیدا کر دی کہ جو ہمارے آگے جھکتے تھے قرآن نے ان کو گردن اکڑانے کا سلیقہ سکھا دیا، جو ہمیں پوجتے تھے قرآن کریم نے ان میں توحید کی روح کو پھونک دیا، جو ہمارے روب داب کے سامنے کانپ اٹھتے تھے آج میدان بدر میں ان غرباء کو قرآن نے وڈیروں کے مقابلے میں کھڑا کر دیا. اور یہ ایک ایسی عجیب چیز تھی کہ جس کے اثرات کیسر و کسرا کے ایوانوں تک محسوس ہوئے کہ یہ کون سا پیغام ہے کہ جو انسانوں کے دل سے انسانوں کا خوف نکال رہا ہے. یہ کون سا پیغام ہے کہ جو مخلوق کو مخلوق کی غلامی سے آزاد کر رہا ہے. یہ کون سا پیغام ہے کہ جو بزدل دلوں کو دلیر بنا رہا ہے. یہ کون سا پیغام ہے کہ جو مشرکوں کو موحد بنا رہا ہے. یہ کون سا پیغام ہے جو ظالم کو عادل بنا رہا ہے. یہ کون سا پیغام ہے جو ہر جائی کو یک جائی بنا رہا ہے. یہ کون سا پیغام ہے جو منتشر ہوئے لوگوں کو ایک تسبیح کی طرح دانوں کی شکل میں دھاگے میں پرو رہا ہے. ارے یہ کون سا پیغام ہے جو انسانوں کے دل سے مخلوق کی محبت کو نکال کر اللہ کی محبت کو ڈال رہا ہے. یہ آواز بہت ڈبل ہے، ذرا کم کرو. توجہ میری طرف بھائی، توجہ رکھنا. قرآن کریم کی اس انقلابی دعوت نے قرآن کریم کو اتنا مشہور کر دیا کہ ہر مجلس میں اس کتاب کے خلاف میٹنگیں ہو رہی ہیں. اور یہ میرا تصور نہیں، علماء سے پوچھ لیجیے. پارہ نمبر 24 میں خلاق عالم نے باقاعدہ ذکر کیا ہے
کہ وہ بڑے بڑے بدماش، سرمایہ دار، جاگیردار، وقت کے فرعون پیغمبروں کے مقابلے میں شیطان کے پجاری اور ہواری بن کر کھڑے ہونے والی قوتیں، انہوں نے مکہ کی پارلیمنٹ ہاؤس میں اجتماعی طور پر منصوبہ بندی کرتے ہوئے سر جوڑا، اور آخر انہوں نے ایک قانون پاس کیا اور تمام قبائل نے اس پہ مہر تصدیق ثبت کیے۔ اللہ دلوں کے ہاتھ جانتا ہے، اللہ نے اندر کی بات کو وحی کی صورت میں صاحب قرآن کو بتا دی اور وہاں سے عالم اشکارا ہو گئے۔ توجہ کیجئے گا، اللہ اعلان کر رہا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ، کافروں نے مشورہ کیا اور انہوں نے کہا اس قرآن کو کوئی شخص نہ سنے، اس لیے کہ جب کوئی سنتا ہے یہ ہو نہیں سکتا یہ کتاب اس کے قلب و جگر پہ اپنا اثر پیدا نہ کرے، یہ ہو نہیں سکتا اس کے جسم پہ رونگٹے نہ کھڑے ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا آنکھیں برس نہ پڑیں، یہ ہو نہیں سکتا دل دہل نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ جو عصبیت کا بت ہے وہ ٹوٹ نہ جائے، یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ کتاب جرأت کی روح پیدا نہ کرے، اس لیے اس قرآن کو سننا ہی نہیں ہے۔ اگر کوئی پڑھے تم سنو نہیں، تم بھاگ جاؤ، کانوں تک آواز بھی نہیں آنی چاہیے، کیونکہ اگر یہ قرآن رہا تو پھر ہم نہیں رہیں گے، یہ قرآن رہا ہمارا عقیدہ نہیں رہے گا، یہ قرآن رہا ہماری چودراہٹ نہیں رہے گی، یہ قرآن رہا ہماری سرداری کو خطرہ ہے، یہ قرآن چلتا رہا تو ہم جو کچھ ہیں وہ نہیں رہیں گے، لوگ ہمیں پاؤں کے نیچے مسل دیں گے۔ یہاں کے غلام بھی آج ہمیں اس طرح دیکھتے ہیں جس طرح ہم ان کے مجرم ہیں۔ ارے لیا کے مسلمان توجہ میری طرف کرنا، میں عرض کیا کرنے لگا ہوں، ان لوگوں نے میٹنگ کی ہے وقال الذین کفروا، اور کافروں نے یہ طے کیا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن، اس قرآن کو کوئی شخص بھی نہ سنے، لیکن اگر کہیں چوک میں، گلی میں، کعبہ کے صحن میں، صفا پہاڑی پہ، ارے کسی اور پہاڑی اور چوٹی پر یہ قرآن پڑھا جا رہا ہو وَالْغَوْا فِيهِ، تو پھر شور اتنا زیادہ کر دو لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ کہ موقع پر موجود لوگوں کو اس قرآن کی سمجھ کوئی نہ آئے، خود سننا نہیں اور سننے دینا بھی نہیں ہے۔ اب انہوں نے اس قرآن کے مقابلے میں ایک اپنا منصوبہ بنایا ہے، اس قرآن کو ختم کرنا چاہتے ہیں، اس کو دبانا چاہتے ہیں۔ رب العالمین نے اس موقع پر یہ آیت اتاری ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، اے کائنات کے لوگوں اسے ہم نے نازل کیا ہے۔ ہم کون ہیں جنہوں نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا ہے؟ ہم کون ہیں جنہوں نے زمین کو فرش بنایا ہے؟ ہم کون ہیں جو ایک پانی کے قطرے پہ کائنات کی خوبصورت تصویر ماں کے پیٹ میں بنا دیتے ہیں؟ ہم کون ہیں جنہوں نے ایک بیج سے 25 سال میں ایک درخت بنایا ہے؟ ہم کون ہیں جنہوں نے ہوا چلائی ہے؟ ہم کون ہیں جنہوں نے انسان کو قوت گویائی دی ہے؟ ہم کون ہیں جنہوں نے کائنات کو وجود دیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ، ہم ہی ہیں وہ جنہوں نے اس کتاب کو اتارا ہے۔ دنیا میں کوئی چھت ایسا نہیں ہے جو بغیر دیوار کے کھڑا ہو جائے، کوئی چھت ایسا نہیں ہے جو بغیر ستون کے کھڑا ہو جائے، کوئی چھت ایسا نہیں ہے جو بغیر ٹیک کے کھڑا ہو جائے۔ تو لیا کے مسلمان پھر دیکھنا میرے رب کی طاقت کو کہ اسے چھت کھڑا کیا ہے، نیچے ٹیک نہیں ہے، پلر نہیں ہے، ستون نہیں ہے، دیوار نہیں ہے، پتھر نہیں ہے، سنگلوں سے بندہ نہیں ہے۔ تو چھوٹا سا پتھر یوں فضا میں روک کر نہیں دکھا سکتا بغیر کسی سہارے کے، اور اس نے کتنا بڑا چھت روکا ہے اور اس کا آرڈر ہے اور آسمان نیچے نہیں گرتا ہے، تو پھر وہ انہونے کام کر کے دکھاتا ہے۔ اس لیے بتا رہا ہے ارے میٹنگیں کرنے والوں تم سوچ لینا کہ تمہاری عقل کیسی ہے، تمہاری شکل کیسی ہے، تمہارا منصوبہ کیسا ہے، تمہاری طاقت کیسی ہے۔ تم تو میرے محتاج ہو، اور میں کون ہوں جس کے پاس کائنات کی چابیاں ہیں؟ میں کون ہوں؟ عندہ مفاتیح الغیب، ارے میں کون ہوں؟ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها
ارے میں کون ہوں؟ الیہ یرد علم الساعہ، ارے میں کون ہوں؟ اللہ خالق کل شیء، ارے میں کون ہوں کہ جو کائنات کو بناتا ہے، کائنات کو چلاتا ہے، کائنات کو سہارا دیتا ہے، کائنات کو محفوظ رکھتا ہے۔ تو میں وہ ہوں جس میں شان جلالت غالب ہے، اور میں اسی شاہانہ انداز کے ساتھ اپنے لیے جمع متکلم کا صیغہ بول رہا ہوں، انا نحن نزلنا الذکر، کہ ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور قیامت کی صبح تک ہم اس قرآن کی حفاظت کر کے بھی دکھائیں گے۔ اب ذرا زور سے بولنا ہے، قرآن اتارنے والا کون ہے؟ ارے قرآن زمین پر اتار کر انسانوں کے سینوں میں ڈالنے والا کون ہے؟ ارے قرآن کی حفاظت کا وعدہ کرنے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں، پہلی مرتبہ ایسا رویہ نہ اختیار کرو کہ انڈا میں آؤں نہیں، اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بلند آواز سے بتائیں قرآن اتارنے والا کون ہے؟ قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ تو پھر میں نے کہا ربا بتانا، ان دو بچوں کے سینے میں تو نے قرآن ڈالا ہے، یہ تو پنجابی بولتے ہیں، ان کی ماں کو پنجابی آتی ہے، ان کے والد کو پنجابی آتی ہے، یہ عربی سمجھتے نہیں ہیں، ترجمہ نہیں آتا ہے، محاورے سے واقف نہیں ہے، یہ اہل لسان نہیں ہے، اور پھر ان کو اپنی کتاب کا اپنی زبان میں پنجابی اور اردو رسالہ 10 صفحوں کا بھی زبانی یاد نہیں ہے۔ یہ لوگ بیٹھے ہیں ہزاروں کی تعداد میں، ان کی اپنی مادری زبان تو پنجابی ہوگی، سرائکی ہوگی، اردو ہوگی، ان میں ڈبل ایم اے لوگ ہوں گے، پی ایچ ڈی لوگ ہوں گے، سائنسدان بھی ہوں گے، ملک بھرے ہوئے ہیں لوگوں سے، لیکن میں نے اپنی زبان کا بھی حافظ کسی کتاب اور رسالے کا نہیں دیکھا ہے۔ لیکن ربا یہ کیسا عجیب کمال ہے کہ جس بچے کو اپنی زبان میں موجود کتاب کا 10 صفحے کا رسالہ یاد نہیں ہوا ہے، تیری کتاب کئی سو صفحے کی اس کے سینے میں کیسے چلی گئی ہے؟ ترجمہ نہیں آتا ہے، مفہوم نہیں سمجھتا ہے، مطلب نہیں جانتا ہے، تو لیا کہ مسلمان پریشان ہے، اتنی بڑی کتاب سینے میں کیسے گئی ہے؟ رب کہتے ہیں میں نے جو کہہ دیا تھا کہ میں نے اتاری ہے اور میں حفاظت کروں گا، اور تیرے رب کی حفاظت ایسی ہوتی ہے۔ ابو جہل نے کہا تھا میں راستہ روکوں گا، تو میں نے کہہ دیا تھا قرآن کا راستہ روکنا تیرا کام ہے، اور قیامت تک قرآن کے لیے راستہ بنانا یہ میرا کام ہوگا۔ وہ مکہ کی گلیوں میں راستہ روک رہا تھا، اور میں قیامت تک ان بچوں کے سینوں میں قرآن کے لیے راستہ بنا رہا تھا۔ بلند آواز سے کہو تو یہ قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ اب آئیے اگلی بات بھی عرض کرتا ہوں، جب قرآن کی اس اثر انگیزی نے دنیا کو متاثر کیا تو یہ کلام تو نکلا ہے ایک امی کی زبان سے، اور وہ امی کون ہے؟ جو کبھی مدرسے میں نہیں گیا ہے۔ وہ صاحب قرآن کون ہے؟ جس سے وہ لکھنا نہیں آتا، پڑھنا نہیں آتا، اس کا کوئی استاذ کوئی نہیں ہے، کسی سکول میں نہیں پڑھا، کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کر سکتا۔ ما کنت تدری مل کتاب، پارہ نمبر 25 میں اللہ کہہ رہا ہے اے محبوب کائنات، ہم نے تجھے علم دیا ہے، تو جانتا بھی نہیں تھا قرآن کیا ہوتا ہے، تو جانتا بھی نہیں تھا کتاب کیا ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، تو میرے نبی کو علم بھی رب نے دیا ہے، ان کا استاذ کوئی مکہ میں نہیں ہے، مدینہ میں نہیں ہے، عرب میں نہیں ہے، عجم میں نہیں ہے۔ توجہ کیجئے گا، اور میرے نبی صفا پہاڑی پہ کھڑے ہوئے ہیں، اور انہوں نے فوراً کہا تھا لقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ارے مکہ کے لوگوں، ارے مختلف قبائل کے لوگوں، تم مجھے بچپن سے جانتے ہو، میں کتاب زندگی تمہارے سامنے رکھتے ہوں، اور تم دیکھ لو میرے رات کو، میرے دن کو، میرے سفر کو، میری تجارت کو، میرے بچپن کو، میری جوانی کو، میرے نکاح کو، میری معیشت کو، میری معاشرت کو، میرے کردار کو، میرے اخلاق کو، میرے انصاف کو، میری سیاست کو، میری شرافت کو، میری عدالت کو، میرے حیا کو، میرے تدبر کو، میری فقاہت کو، تم ایک چیز کو دیکھ چکے ہو، تم سے زیادہ مجھے کوئی نہیں جانتا ہے، کہ کیونکہ میں مکہ میں پیدا ہوا، تم نے میری ماں کو دیکھا ہے، میرے باپ کو دیکھا ہے، میرے دادا کو دیکھا ہے، میرے چچا کو دیکھا ہے، میری پھوپھیوں کو دیکھا ہے، میرے قبیلے کو دیکھا ہے، میرے خاندان کو دیکھا ہے، تو اگر میں کسی
اور کے سامنے یہ سوال کروں تو ممکن ہے وہ جواب صحیح نہ دے سکے، لیکن تم تو سارے ہمیں جانتے ہو، ہمارے قبیلے سے واقف ہو، ہمارے خاندان سے واقف ہو، ہماری نسل سے واقف ہو، ہماری اصل سے واقف ہو، میری پوری ذریت سے واقف ہو، جو بھی جس شکل میں آج روحانی شکل میں بھی ہے۔ توجہ کیجئے، عرض کیا کرنے لگا ہو تو آج تمہارے سامنے کھڑا ہو کر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتاؤ 40 سالوں میں اس محمد نے کبھی جھوٹ بولا ہو، کبھی خیانت کی ہو، کبھی بددیانتی کی ہو، کبھی بد کرداری کا مظاہرہ کیا ہو، کبھی کوئی غلط کام کیا ہو؟ ارے یہ آل مکہ کھڑے ہیں اور جب زبان ہو کے کہتے ہیں کہ ہم نے 40 سال تجھے دیکھا ہے، پرکھا ہے، آزمایا ہے، تجربہ کیا ہے، لیکن 40 سالوں میں ہم نے تیری زندگی میں سچ کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا ہے۔ توجہ، میں دونوں چیزوں کو ملانے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ ارے قرآن اتارنے والا کون ہے؟ زور سے بولو، قرآن اتارنے والا کون ہے؟ اور میرے نبی کو بھیجنے والا کون ہے؟ اب قرآن چنا ہے، قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ لا ریب فیہ، اس میں جھوٹ ہے ہی کوئی نہیں ہے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ ارے اس میں جھوٹ نہ آگے سے داخل ہو سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، تو یہ کتاب ہے جو رب نے اتاری ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس میں سچ کے سوا کچھ نہیں ہے، اور پھر محبوب کائنات کو رب نے رسول بنایا ہے۔ 40 سال مکہ میں گزارے، ابھی اعلان نبوت کرنا تھا، اس سے پہلے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو عوام کی عدالت میں پیش کیا ہے اور کہا بتاؤ زندگی تمہارے سامنے ہے، کیا میری زندگی میں جھوٹ ہے؟ تو پھر سب نے کہا ہم نے تیری زندگی میں جھوٹ نہیں دیکھا ہے۔ تو پھر گویا کہ نبی بتا رہا ہے کہ دیکھ لو میرے کردار کو اور دیکھ لو قرآن کے الفاظ کو، کہ قرآن بھی وہ ہے جو سچا ہے، صاحب قرآن بھی وہ ہے جس کو سچا کہا جا رہا ہے۔ قرآن رب کا کلام ہے، اس سچی زبان سے نکلا، تہلکہ مچ گیا، انقلاب آ گیا، زندگیاں بدل گئی، ماحول بدل گیا، سوچ بدل گئی، شعور بدل گیا، عقیدہ بدل گیا، اخلاق بدل گیا، عمل بدل گیا، چلنے کا انداز بدل گیا، دیکھنے کے انداز بدل گئے، تولنے کے انداز بدل گئے، صلح اور جنگ کے انداز بدل گئے۔ اتنی بڑی تبدیلی آئی ہے۔ جب یہ دو سچے اکٹھے ہو گئے ہیں تو پھر دنیا نے دیکھا ہے سچ کی طاقت کیا ہوتی ہے۔ توجہ کیجئے گا، باطل مقابلے میں ہے کہ ہم ڈنڈے اٹھا کے راستہ روکیں گے، ہم تلواریں لے کر آ جائیں گے، ہم جیل میں بند کر دیں گے، ہم تیرے ساتھ سوشل بائیکاٹ کر دیں گے، ہم تجھے مکہ سے نکال دیں گے، ہم تجھے گلیوں میں گھسیٹیں گے، ہم گلیوں میں پیرے لگائیں گے تاکہ کوئی تجھے مل نہ سکے۔ ایک طرف وہ ہے کہ جو قرآن تک نہیں پہنچنے دیتے، صاحب قرآن تک نہیں پہنچنے دیتے، اور اس حال میں وہ کہہ رہا ہے کہ اے قرآن تجھے بھی میں محفوظ کروں گا، صاحب قرآن تیری حفاظت بھی میں کروں گا۔ اب توجہ کیجئے گا، قرآن میں کیا ہے؟ ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ہے، اور ذکر مصطفیٰ کیا ہے؟ توجہ کیجئے گا، میں بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ ارے میرا نبی جب پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے ایک بات کو لے کر آتا ہوں کہ جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں تو جب بچہ دنیا میں آتا ہے عام ماحول کیا ہوتا ہے؟ بچہ رو رہا ہوتا ہے، لوگ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، بچہ روتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو نکلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ڈاکٹر اس کا رونا صحت کے لیے مفید ہے، اگر یہ نہیں روئے گا اس کی زندگی کو خطرہ ہوگا، اس کو بیماری لگ جائے گی۔ لیکن جو بھی بچہ دنیا میں آیا ہے، اربوں بچے آئے ہیں، ہمارے سمیت آئے ہیں، ہر ایک کا انداز یہی ہے کہ وہ روتا ہوا آیا ہے، وہ ایک عجیب پوزیشن میں آیا ہے۔ لیکن سیرت نگاروں نے لکھا ہے آمنہ کا لال جب آتا ہے، ارے توجہ کیجئے گا، آمنہ کا لال جب آتا ہے، سیرت حلبیہ میں ہے کہ جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں سجدے کی حالت میں ہیں، جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں مختون ہیں، جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں جسم سے خوشبو ہے، جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں حضرت آمنہ کو درد ذہن نہیں ہوتا، جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں اس تاریک کمرے میں نور پیدا ہوتا ہے، جب میرے نبی پیدا ہوتے ہیں تو نبی اس انداز میں دنیا میں آتے ہیں کہ پیغمبر کی پیشانی زمین پہ ہے، پیغمبر کی ناک زمین پہ ہے، اور پیغمبر کا دایاں ہاتھ اوپر ہے، اور اس کی ایک انگلی یوں شہادت کی ہے، اور پھر جب کان قریب کیا گیا تو آواز آتی ہے اللہ اکبر کبیرا والحمدللہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اور میں نے پوچھا ہے محبوب کائنات سے، میں نے پوچھا ہے مولا کل سے، میں نے پوچھا ہے سید الرسول سے کہ یہ عجیب انداز ہے، آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ دنیا کے بچے آتے ہیں روتے ہوئے، آپ آئے ہیں مسکراتے ہوئے، دنیا کے بچے آتے ہیں وویلا کرتے
ہوئے آپ آئے ہیں سجدہ کرتے ہوئے, دنیا کے بچے آتے ہیں چیخ و پکار کرتے ہوئے, اور آپ آئے ہیں اللہ کا نام لیتے ہوئے اور یوں شہادت کی انگلی اٹھا کے, تو پھر یہاں تو بتوں کا ماحول ہے. کعبے میں 360 بت ہیں, ہر گلی محلے میں بت ہیں, ہر گھر میں بت ہیں, ہر جگہ اللہ کو, اللہ کے حق کو روندا جا رہا ہے. اللہ کے آگے ایک زبان بھی تسبیح نہیں کر رہی, جبین نیاز کا تقدس نہیں لٹایا جا رہا. اے رسول کائنات, آپ پیدا تو کیے گئے ہیں لیکن سجدے کے عالم میں ہیں, زبان سے تسبیح چل رہی ہے اور ہاتھ سے شہادت کی انگلی کا یہ اشارہ اوپر کی طرف, باقی مٹھی بند کر کے ایک اشارہ کر کے آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ تاکہ اس کفر کے ماحول میں مصطفیٰ قدم رکھ کر ذکر خدا کرتے ہوئے اپنے اشارے سے بتا رہا ہے کہ محمد ساری کائنات کو ایک اللہ کے آگے جھکانے کے لیے آ رہا ہے. جب میرے نبی نے اعلان نبوت کیا, اللہ نے قرآن کریم اتارنا شروع کیا, اور کتنے سال قرآن کریم اترتا رہا؟ زور سے بولو, نیچے بولو, کتنے سال؟ تقریباً 23 سال. آ رہا ہے تھوڑا تھوڑا آ رہا ہے. اور ان 23 سالوں میں مصطفیٰ کیا کر رہے؟ مکہ میں اللہ کا ذکر ہے, مدینہ میں اللہ کا ذکر ہے, نماز میں اللہ کا ذکر ہے, رکوع میں اللہ کا ذکر ہے, تسبیح اور وظیفے میں اللہ کا ذکر ہے, تلواروں کے سائے میں ذکر خدا ہے. توجہ رکھنا, بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں. ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ آپ کا عنوان ہے. تو میرا نبی تو پیدا ہی ہوا ذکر خدا کے ساتھ ہے, میرا نبی بڑا ہوا ہے, ذکر خدا کے چرچے ہیں. میرے نبی نے اعلان نبوت کیا ہے, پہلی تقریر میں کہا ہے یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے انسانوں ایک اللہ کے علاوہ کسی کو معبود نہ مانو, کامیاب ہو جاؤ گے. تو مصطفیٰ کی زندگی بھری ہے ذکر خدا کے ساتھ ہے, اس لیے پہلی تقریر میں بھی ذکر خدا ہے, پہلی تبلیغ میں بھی ذکر خدا ہے, پہلی تلاوت میں بھی ذکر خدا ہے, نماز میں بھی ذکر خدا ہے, جہاد میں بھی ذکر خدا ہے, تبلیغ میں بھی ذکر خدا ہے, دعوت میں بھی ذکر خدا ہے, نبی کی زبان میں بھی ذکر خدا ہے, نبی کے عمل میں بھی ذکر خدا ہے, نبی کی مجلس میں بھی ذکر خدا ہے, نبی کی اذان میں بھی ذکر خدا ہے, کلمے میں بھی ذکر خدا ہے, درود میں بھی ذکر خدا ہے. تو پھر نبی کی پوری زندگی اللہ کے ذکر سے جڑی ہے. نبی بولتا ہے ذکر خدا ہوتا ہے, نبی چلتا ہے ذکر خدا کے لیے چلتا ہے, نبی لڑتا ہے ذکر خدا کے لیے لڑتا ہے. ارے نبی کرتا ہے بات صرف اللہ کی کرتا ہے. تو مصطفیٰ نے 23 سال تک پتھر کھا کر ہجرت کر کے لہو لہان ہو کے, پتھر کھا کے, زخمی ہو کے, ساتھیوں کے لاشیں اٹھا کے 23 سال تک دنیا کو ذکر خدا بنا ذکر خدا سنا کر یہ بتایا ہے خدا جیسا کوئی نہیں ہے. اور خدا نے 23 سال تک الحمد سے والناس تک ارے قرآن اتار کر نبی کی صفتیں بیان کی ہیں, خوبیاں بیان کی ہیں, جہاد بیان کیا ہے, تبلیغ بیان کی ہے, عبادت بیان کی ہے, ریاضت بیان کی ہے, نبی کی سیرت کو بیان کیا ہے, نبی کے کردار کو بیان کیا ہے, نبی کے خاندان کو بیان کیا ہے. اور پھر یوں نبی کی زندگی کو 23 سال تک قرآن میں وہ رب بیان کرتا رہا. نبی پتھر کھا کے کہہ رہا ہے خدا جیسا کوئی نہیں, اور خدا قرآن اتار کر کہتا ہے, یہ کہتا ہے خدا جیسا کوئی نہیں. میں خدا کہتا ہوں میرے مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں ہے. نبی بول کے کہہ رہا ہے کہ خدا جیسا, بولو خدا جیسا, اور خدا قرآن اتار کر کہہ رہا ہے میرے مصطفیٰ جیسا. نبی جیسا ذکر خدا کسی نے نہیں کیا, اور میرے رب جیسا ذکر مصطفیٰ کسی نے نہیں کیا. زور سے کہو, بیان خدا قرآن, توجہ, بیان خدا ذکر مصطفیٰ ہے, اور بیان مصطفیٰ ذکر خدا ہے. زور سے کہو سبحان اللہ. بھائی توجہ, پھر جب اس سچی زبان نے یہ قرآن کریم پیش کیا, لوگوں نے کہا اس میں جادو ہے,
یہ تو کوئی شاعر ہے، کذاب ہے، شاعر ہے، پہلے سچا کہا پھر جھوٹا کہا، پھر مقابلے میں آگے، پھر گالیاں دینے لگے، پھر مارنے لگے، پھر لو لوہان کرنے لگے، پھر قتل کے لیے 100 بندے گھر کا گھیرا دے رہے ہیں کہ ہم برداشت نہیں کریں گے جب تک تو نے قرآن نہیں پڑھا تھا ہماری اور تیری جنگ کوئی نہیں تھی، جس دن سے تو نے وہ باتیں کی ہیں اس دن سے ہم تیرے دشمن ہو گئے ہیں، دیکھ 40 سال تک تو نے اس کا ذکر نہیں کیا، ہم نے کبھی تجھے کچھ نہیں کہا، لیکن 40 سال بعد جب تو اس کا دیوانہ نظر آیا ہے تو پھر ہماری جنگ تجھ سے شروع ہو گئی ہے۔ تو گویا کہ عزت نبی کی تھی لیکن خدا کی نہیں تھی، خدا کو جانتا کوئی نہیں تھا، مانتا کوئی نہیں تھا، آگے جھکتا کوئی نہیں تھا، جانور اللہ کے نام پہ ذبح کوئی نہیں کرتا تھا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی بھی کھڑا نہیں تھا، تو پھر مصطفیٰ کو دنیا نے کہا ہے یہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا حسین ہے، اتنا اچھا ہے، تو میرے نبی نے 40 سال بعد صفا پہاڑی پہ کھڑا ہو کے کہا ہے ارے تم کہتے ہو میں بہت خوبصورت ہوں، آؤ میں تمہیں بتاؤں جس نے مجھے بنایا ہے وہ کتنا حسین ہے، تم کہتے ہو میں بہت جمیل ہوں، جس نے مجھے بنایا ہے وہ کتنا جمیل ہے، تم کہتے ہو میں بہت اچھا ہوں تو جس نے مجھے اچھا بنایا ہے وہ کتنا اچھا ہے، تم مجھے کہتے ہو میں بڑا سخی ہوں، جس نے مجھے بنایا ہے وہ کتنا سخی ہے، اس لیے میں اس کا ذکر کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر تم میری ہاں میں لاؤ تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ارے توجہ کیجئے گا، اب وہ لوگ مقابلے میں ہیں تو پھر میرے نبی کا ایک وہ وقت آیا ہے کہ نبی کو مکہ سے نکالا گیا ہے، نبی کی بچیوں کو طلاق دی گئی ہے، نبی کے ساتھیوں کو زخمی کیا گیا ہے، نبی نے صحابہ کے لاشیں اٹھائے ہیں، یہ تو مدینہ میں ہوا لیکن مکہ میں صحابہ پہ تشدد ہوا، حضرت بلال کو مارا گیا، گھسیٹا گیا، صحابہ کو کئیوں کو شہید کیا گیا، حضرت سمیہ کے 2 ٹکڑے کیے گئے، حضرت زمیرہ کی آنکھیں نکال دی گئی ہیں، یہ مشن مصطفیٰ پہ کھڑے ہیں، ذکر خدا پہ کھڑے ہو گئے ہیں، آل مکہ نے ان پہ مصائب کے پہاڑ توڑ دیے ہیں، تو پھر لیا کہ مسلمان غور کرنا ہے، یہ صرف صحابہ کو نہیں مارتے تھے، یہ نبی کے مقابلے میں آگے ہیں، یہ نبی کے راستے میں کانٹے بچھاتے ہیں، نبی کے اوپر اوجڑیاں ڈالتے ہیں، نبی کو پتھر مارتے ہیں، نبی کو زخمی کرتے ہیں، نبی کا راستہ روکتے ہیں، نبی کے گھر کے باہر یہ کھڑے ہو گئے کہ آج رات ہم نے ان کو مار دینا ہے۔ توجہ کیجئے گا، پھر ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ میرے مصطفیٰ نے کہا ہوگا اے رب میری تو بڑی عزت تھی، انہوں نے کہا تھا کہ تو صادق ہے، انہوں نے کہا تھا تو امین ہے، انہوں نے کہا تھا تو حیا والا ہے، انہوں نے کہا تھا تو سچا ہے، انہوں نے کہا تھا تو دیانتدار ہے، انہوں نے کہا تھا تو صاحب اخلاق ہے، انہوں نے کہا تھا تو بڑا حسین ہے، تو میری تو بڑی عزت تھی، لیکن جب میں نے تیرا نام لیا ہے میری عزت ختم ہو گئی ہے، میں نے جب تیرا نام لیا ہے تو میرے وجود کے دشمن کھڑے ہو گئے ہیں، تو مولا عزت میری تو بڑی تھی لیکن جب تیرا نام لیا ہے میری عزت داؤ پہ لگ گئی ہے، تو پھر میرے رب نے جبریل کو بھیجا ہے، معراج کی رات میں بھیجا ہے کہ جا میرا مصطفیٰ سویا ہے، اور مصطفیٰ کو اٹھا اور پھر مصطفیٰ کو پیغام دے کہ رب کہہ رہا ہے کہ پہلی عزت جو میرے نام کے بغیر تھی وہ مکہ کے رئیسوں نے دی ہے، سرداروں نے دی ہے، چودھریوں نے دی ہے، وڈیروں نے دی ہے، مکہ کے رہائشیوں نے دی تھی، اس لیے تیرا قد صفا پہاڑی تک اٹھا ہے، اور پھر رب کہہ رہا ہے ان کو کہو لے لو اپنی عزت، لے لو اپنی رسپیکٹ، لے لو اپنا پروٹوکول، لے لو اپنی بابا کی صدائیں، یہ ہمیں نہیں چاہیے۔ اور پھر آج ہم محمد کو اپنے نام کے ساتھ عزت دینے لگے ہیں اور کہا جا مصطفیٰ کو فرش سے اٹھا میرے عرش پہ پہنچا دیں گے۔ نبی کی حفاظت کرنے والا کون تھا؟ اللہ نے کی یا نہیں کی؟ وہ کھڑے ہوئے 100 تلواریں لے کے مار دیں گے، اللہ نے بچا کے دکھایا یا نہیں؟ زور سے بولو، کوئی بچا کے دکھایا کہ نہیں؟ تو پھر ایک اور نقطہ بھی بیان کرنے لگا ہوں، حضرت مجھے بتاؤ کہ اللہ نے نبی کی حفاظت صرف ان 23 سالوں کے لیے وعدہ کیا تھا کروں گا یا قیامت تک کرے گا؟ وہ زور سے بولو۔ اور قرآن کی حفاظت کا وعدہ صرف نبی کی زندگی تک تھا یا قیامت تک ہے؟ تو آج اگر قرآن اپنے وجود کے ساتھ اصلی شکل میں ہے اور اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تو روزے میں میرے مصطفیٰ کا وجود آج بھی محفوظ ہے۔ حفاظت کون کر رہا ہے؟
مٹی کو کہا نہیں کھا سکتی، میں نے کہا تھا کہ میں اس کی حفاظت کروں گا، قرآن کو کوئی دیمک نہیں چاٹ سکتا، میں نے کہا تھا میں حفاظت کروں گا، اس لیے لیا کہ مسلمان قرآن بھی محفوظ ہے، صاحب قرآن بھی محفوظ ہے، یہ قرآن جو کتابی شکل میں ہے، یہ الفاظ ہیں، مصطفیٰ ان کی روح ہے، ارے یہ قرآن الحم سے والناس تک ورق ہے، اور وہ قرآن تفسیر ہے اس کی، وہ چلتا پھرتا ہے، ارے یہ قرآن خاموش ہے، صاحب قرآن ناطق ہے، ارے یہ قرآن الفاظ ہیں، وہ قرآن ان کی روح ہے جو صاحب قرآن کی شکل میں ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اس نے کیا ہے، اس کی حفاظت کا وعدہ بھی اسی نے کیا ہے۔ اب توجہ کیجئے گا، میں تو 4 منٹ میں اپنے عنوان کو کلوز کرنا چاہتا ہوں ان بچوں کے حوالے سے۔ ارے ان لوگوں نے یہ کہا تھا ہم اس قرآن کا راستہ روکیں گے، ہم اس قرآن کو ختم کریں گے، رب نے کہا نہیں کر سکو گے، کہ جس کی میں حفاظت کرتا ہوں ارے اس کو کوئی تباہ نہیں کر سکتا، اس کو برباد کوئی نہیں کر سکتا۔ اور پھر ان لوگوں نے کہا یہ قرآن اللہ کا نہیں ہے، یہ امی شخص خود بناتا ہے، یہ اس کو کوئی لا کے دے دیتا ہے رات کی تنہائیوں اور تاریکیوں میں، اور یہ صبح اللہ کا کلام کہہ کے اس کو بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ رب نے قرآن میں کہا ہے، کئی جگہ کہا ہے، ارے یہ امی ہو کر بنا سکتا ہے، تم پڑھے رکھے ہو کر بھی بنا سکتے ہو، یہ اکیلا بنا سکتا ہے، تم سارے مل کر یقیناً بنا سکتے ہو، اگر تم نے بنا لیا سمجھ جانا یہ اس کا کلام ہے، یہ خدا کا کلام نہیں ہے۔ اور اگر تم قیامت تک زور لگاؤ اور قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بھی نہ بنا سکو، باوجود پڑھے لکھے ہونے کے، مالدار ہونے کے، صاحب اقتدار ہونے کے، اور پھر یقین کر لینا کہ یہ قرآن محمد کا بنایا ہوا نہیں ہے، ارے یہ قرآن کس کا کلام ہے؟ زور سے بولو، کس کا کلام ہے؟ اب کیسے؟ توجہ، مجھے بتاؤ یہ لاؤڈ سپیکر اللہ نے بنایا ہے یا بندے نے بنایا ہے؟ بولو، یہ بندے نے بنایا ہے یا ڈائریکٹ خدا نے بنایا ہے؟ یہ موبائل بندے نے بنایا ہے یا رب نے بنایا ہے؟ بولو نا، زور سے بولو، آپ سچ بول رہے ہو، جھوٹ نہیں بول رہے، لیکن زور سے بولو، یہ بندے نے بنایا ہے یا اللہ نے خود بنا دیا؟ بولو نا۔ اور یہ لاؤڈ سپیکر، یہ میز، یہ کپڑے، یہ آپ کے جسم پہ پہنے ہوئے کپڑے، یہ قالینیں، یہ صوفے، یہ گھڑیاں، یہ اینکیں، یہ گلاس، یہ ورق، یہ ہر چیز یہ بندوں نے بنائی ہے۔ توجہ رکھنا، میں ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ اس کائنات میں دیکھو، دروازے ہیں، بلڈنگیں ہیں، ستون ہیں، پلر ہیں، بانس ہیں، یہ لکڑی کی بنی ہوئی چیزیں، لوہے ایلومینیم کی بنی ہوئی چیزیں، یہ پنکھے جس شکل میں یہ بندوں نے بنائے ہیں، اور پھر رب نے بھی کچھ بنایا ہے۔ تو مجھے زور سے بتاؤ مٹی کس نے بنائی ہے؟ زور سے بولو۔ اور پانی کس نے بنایا ہے؟ ہوا کس نے بنائی ہے؟ جن کا ایمان اور عقیدہ ہے وہ زور سے بولے ہوا کس نے بنائی ہے؟ مٹی کس نے بنائی ہے؟ پانی کس نے بنایا ہے؟ آسمان کس نے بنایا ہے؟ پتھر کس نے بنائے ہیں؟ پانی کے قطرے پہ انسان کا فوٹو کس نے بنایا ہے؟ اب یہاں غور کرنا، کائنات میں کچھ چیزیں وہ ہیں جو اللہ نے بنائی ہیں، کچھ وہ ہیں جو بندوں نے بنائی ہیں۔ بندوں کی بنائی ہوئی چیز کا توڑ دنیا دیکھتی ہے کہ ہو رہا ہے۔ ایک کمپنی نے سپیکر بنایا، دوسری نے حضرت اس سے بھی اچھا بنایا ہے۔ ایک کمپنی نے گاڑی بنائی ہے، دوسری نے اس کا توڑ کیا ہے۔ ایک کمپنی نے گلاس بنایا ہے، دوسری نے اس سے اچھا بنایا ہے۔ ایک کمپنی نے کپڑا بنایا ہے، دوسری کمپنی نے اس سے اچھا بنایا ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم اس کا توڑ کریں گے، اور وہ کمپنی پھر زور لگا کر اس کا توڑ کرتی ہے۔ اور دنیا میں ہم دیکھتے ہیں انسان جو بھی بناتا ہے اس کا توڑ ہو جاتا ہے۔ یہاں سے نہیں تو جرمنی سے ہوگا، نہیں تو امریکہ سے ہوگا، لیکن اس سے اچھی چیز مارکیٹ میں آتی ہے، پچھلی کے ویلیو فارغ ہو جاتی ہے۔ لیکن جو چیزیں رب نے بنائی ہیں، آسمان بغیر ستون کے بنانے والا کون ہے؟ زور سے بولو۔ ارے زمین کا فرش بچھانے اور بنانے والا کون ہے؟ اللہ کہتا ہے اب ذرا غور کرنا اس چیز پہ کہ دیکھ بندے نے جو بنایا ہے اس کا توڑ ہو چکا اور ہو رہا ہے، اور میں نے آسمان بنایا ہے، آج تک آسمان نہیں بنایا جا سکا۔ میں نے زمین بنائی ہے، کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ میں نے پہاڑ بنائے ہیں، کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ میں نے درخت بنائے ہیں، کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ میں نے گوشت بنایا ہے، کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ میں نے بال بنائے ہیں، کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ میں نے آنکھ بنائی ہے، کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ میں نے خون بنایا ہے، کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ میں نے پانی بنایا ہے، کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ میں نے شہد بنایا ہے، کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ میں نے مکھی بنائی ہے، کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ میں نے ہاتھی بنایا ہے، کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ تو نے بحری جہاز بنایا ہے اور وہ دوسروں نے بنا لیا ہے، لیکن لوہا میں نے بنایا ہے، وہ کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ لکڑ میں نے بنائی ہے، وہ کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ دھاتیں میں نے بنائی ہیں، وہ کوئی نہیں بنا سکا ہے۔ تو پھر رب جو چیز بنا دے اس جیسی بنا کوئی نہیں سکتا۔ یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ بنانے والا بندہ نہیں ہے، یہ بنانے والا رب ہو سکتا ہے۔ رب کہتے ہیں دنیا کی ہر کتاب کا توڑ تو نے کیا ہے، قرآن تو نے
कोई नहीं बना सकता है। कुरान किसकी किताब है? जोर से बोलो। तो फिर उसी की है, हिफाजत का वादा उसने किया है। आज इन बच्चों के सीनों में वो पूरी किताब चली गई। ईमान से बताओ इनके सीनों में डालने वाला कौन है? सीना बनाने वाला कौन है? दिल दिमाग देने वाला कौन है? अगर कहते हैं नहीं अल्लाह ने नहीं की, मैं कहता हूं अपनी जुबान का रिसाला जुबानी सुना दे। कोई बंदा खड़ा हो उर्दू की किताब जुबानी सुना दे, अरे मियां नहीं कर सकोगे, इसलिए कि उनकी हिफाजत का वादा रब ने नहीं किया था, इसलिए वो सीनों में नहीं जा रही। और जिस किताब की हिफाजत का वादा रब ने किया है सीनों में भी वही जा रही है। तो मालूम होता है इस किताब को उतारने में भी इंसान का दखल नहीं, इसको महफूज करने में भी इंसान का दखल नहीं। तो ये कुरान भी सच्चा है। तो जब ये किताब सच्ची साबित हो गई है तो जिस साहिब किताब ने ये किताब पेश की है उसकी रिसालत भी सच्ची साबित हो गई है, और फिर वो खुदा भी सच्चा है। इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ, मुस्तफा ने सारी जिंदगी खुदा का जिक्र किया है, खुदा ने सारी जिंदगी कुरान उतार कर मुस्तफा का जिक्र किया है। और हमें क्या कहा है? अरे लोगों तुम चाहते हो कि मैं रब तुमसे मोहब्बत करूं और मैं तुम्हारा महबूब भी बन जाऊं, तो फिर मेरे मुस्तफा की नकल उतारो, इसकी तरह दाढ़ी रखो, इसकी तरह लिबास पहनो, इसकी तरह तिजारत करो, इसकी तरह अखलाक अपनाओ, इसकी तरह किरदार अपनाओ, क्योंकि जिक्र मुस्तफा मेरा उम्दा मजमून है और मुस्तफा मेरा जिक्र करता है। मैं मुस्तफा का रंग दुनिया में देखना चाहता हूँ। आखिरी बार अर्ज करने लगा हूँ। फिर मुस्तफा ने मेहनत की है, 1.25 लाख लोग नबी के साथ खड़े हो गए। उनका अकीदा नबी जैसा है, उनकी नमाज नबी जैसी है, उनका रोजा नबी जैसा है, उनकी ज़कात का निजाम नबी जैसा है, उनकी इनफरादी जिंदगी नबी जैसी है, उनकी इज्तिमाई जिंदगी नबी जैसी है, उनका प्यार और मोहब्बत नबी की तरह है, उनका जंग का तरतीब नबी की तरह है, अरे उनका नफा नुकसान नबी के तरीके की तरह है। तो फिर इनको सहाबा कहा जाता है। ये मोहम्मदी रंग में रंगे गए हैं। तो फिर मैंने रब से पूछा है कि ये तेरा महबूब था और तूने ये चाहा है कि दुनिया में हर शख्स पर मोहम्मदी सुन्नत नजर आए, मोहम्मदी रंग चढ़ जाए, कि जिक्र मुस्तफा ऐसे हो कि गली गली में नजर आए, चेहरे चेहरे पे नजर आए, लिबास की शक्ल में आए, सियासत की शक्ल में आए, ईमान बाला में नजर आए, इनफरादी जिंदगी में नजर आए। तो तू इतनी अपने महबूब से मोहब्बत करता है तो फिर रब्बा एक बात तो बता देना कि ये बात तो मुझे समझ आ गई है कि सुन्नत मैंने अपनानी है, तेरे नबी की पानी पीना है नबी की तरह है, अरे मैंने लिबास पहनना है नबी की तरह, अरे मैंने सुरमा लगाना है नबी की तरह, अरे मैंने दाढ़ी रखनी है नबी की तरह, अरे मैंने बोलना है नबी की तरह, अरे मैंने लड़ना है नबी की तरह, अरे मैंने सुलह करनी है नबी की तरह, अरे मैंने तिलावत करनी है नबी की तरह, अरे मैंने निकाह करना है नबी की तरह, अरे मैंने घर बसाना है नबी की तरह, अरे मैंने तकरीर करनी है नबी की तरह, अरे मैंने जिंदगी गुजारनी है नबी की तरह। तो फिर यह तो समझ आ चुका है कि मैंने जिंदगी गुजारनी है नबी की तरह, लेकिन यह तो बता कि मैं कलमा कैसे पढ़ूं, मैं ईमान कैसा लेकर आऊं, मैं अकीदा कैसा लेकर आऊं। और अब ऐलान कर रहा है फ़इन आमनू बिमिस्री मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदाउ, अरे जिंदगी नबी की तरह हो, अकीदा नबी के सहाबा की तरह होना चाहिए। देखो ना कैसा अकीदा है, घिसट रहा है, मार खा रहा है, चमड़ी उतर गई है, सीने पे पत्थर की सिल है, अंगारों पे लटाया गया है, घोड़े बरस रहे हैं, लेकिन वो काले रंग का बिलाल अहद अहद कह रहा है। ये कैसा अकीदा है, दरबारों के साए में कट गए हैं, लेकिन मुस्तफा ने जिक्र खुदा का जो जाम पिलाया है वो जाम कोई उतार नहीं सका है, वो नशा उतरा नहीं है। नबी की जिंदगी के बाद ईरान फतह किया, रूम फतह किया, कब्रस फतह किया, शाम फतह किया, फतह किया, सिंध फतह किया, मराकश फतह किया, अलजायर फतह किया, लीबिया फतह किया, यमन फतह किया, अरब इमारात को फतह किया, अफगानिस्तान को फतह किया, चीन के इलाकों को फतह किया है। यह मुस्तफा की मोहब्बत का वो जाम था जिसने उनके दिलों में अल्लाह के जिक्र के दीप जला दिए हैं। और फिर नबी जब गए हैं 1.25 लाख सहाबा थे उस वक्त सरजमीन अरब पे 10,000 की कब्रें मक्का मदीना में है और 1,14,000 दुनिया के सहरा में जाके सो गए हैं। वो गोया के बता रहे हैं कि नबी ने ऐसा जाम पिलाया है कि हम भी जिक्र खुदा करते करते जन्नत में दाखिल हो गए हैं। तो सजदा किसको करोगे? जोर से बोलो।
نعرہ کس کے نام کا مارو گے؟ جانور کس کے نام پہ ذبح کرو گے؟ ارے اپنی پیشانی کس کے در پہ جھکاؤ گے؟ زور سے بولو۔ بس یہی ہے وہ ذکر خدا جو مصطفیٰ نے کیا اور کروایا ہے، اور نبی کی سنت کا نقش اپنے وجود پہ لے آؤ۔ یہی ہے وہ ذکر مصطفیٰ جو میرا رب چاہتا تھا کہ یہ ہو جائے۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔